السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ آج میں رات کی رانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے ہر دفعہ جو ہے جتنے بھی میں نے رات کی رانی کے اوپر پروگرام کیے ہیں اضافے کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، اسی کی نسبت جو ہے نا آپ اگر کرتے ہیں تو کامیابی بھی آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو رات کا رانی کا پودا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رات کی رانی کا وہ پودا ہے۔ یہ ایک میرے جاننے والے تھے، ان کے پاس بالکل یہ پھول نہیں دے رہی تھی، بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مرتضیٰ صاحب یہ پرابلم ہے۔ میں نے کہا جی آپ یہ رات کی رانی کا پودا جو ہے نا یہ مجھے دے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے پھر اس کو میرے پاس چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ بعد میں نے جو جس طریقے سے اس کو کیا وہ آپ کو بھی بتاؤں گا، آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کا رات کی رانی کا پودا خراب ہے۔ یہاں پوچھتے ہیں کہ رات کی رانی جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پھول دینے چاہیے اس کو، اس کے علاوہ پھولوں کی خوشبو بہترین ہونی چاہیے، اس کے علاوہ پھول زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے۔ کیا رات کی رانی کو کھاد ڈالنی چاہیے یا نہیں ڈالنی چاہیے، اس کے علاوہ کب اس کو سپرے کرنی چاہیے، کتنے دن کے بعد سپرے کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کتنے دن کے بعد اس کو گوڈی کرنی چاہیے، کیا مہینے میں کتنی دفعہ اس کی گوڈی ہوتی ہے۔ تو رات کی رانی جو ہے اس کو اگر قلم لگانی ہو تو کس موسم میں لگائی جاتی ہے، قلم کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو رات کی رانی ہے اس کو آؤٹ ڈور رکھنا چاہیے یا انڈور رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں رات کی رانی کے اندر جو موجود ہیں، جو ان کو جس طریقے سے رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے زیادہ پھول دیتی ہے۔ پھول کی رفتار تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 70 سے 80 فٹ تک اس کی خوشبو کی لمٹ ہوتی ہے، بہت زبردست خوشبو ہے رات کی رانی کا۔ ایک پاکستان میں رات کی رانی کا ایک نام ہے، یہ پاکستان کے باہر بھی اگر ہوگی تو یہ اپنا نام منوا چکی ہے کہ مجھے رات کی رانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ نے بالکل ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے میں شروع کر لیتا ہوں کہ مہینے میں 2 دفعہ اس کو گوڈی کرنی چاہیے، آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، 2 دفعہ اس کو مہینے میں گوڈی کرنی چاہیے۔ جب آپ دیکھیں کہ اس کے پھول وغیرہ ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ لازماً کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کٹنگ اگر کریں گے تو پودا بشی بنے گا، ٹہنیاں زیادہ ہوں گی، پھول بھی اس کو زیادہ آئیں گے۔ آگے آ جاتے ہیں، کھاد بالکل بھی اس کو نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے۔ کھاد ڈالیں گے تو آپ کا رات کی رانی کا پودا دنوں میں جلد جو ہے خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو کھاد ڈالیں گے تو رات کی رانی کی یہ والی جو سکن ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے دانے بننے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو وہ اس کی سکن کے اندر داخل ہو جاتی ہے چیز، وہ جو رات کی رانی کے جراثیم، خوشبو والے جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اس کو رات کی رانی کے اوپر بیماری کا ایک اٹیک ہو جاتا ہے۔ بعد میں یہ آپ کے کنٹرول سے رات کی رانی باہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو مجبوراً لوگوں سے پوچھ پچھا کے اس کو ویسٹ ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ مرتضیٰ گارڈن جو ہے جو چیز آپ کو بتاتا ہے آپ اسی کی نسبت اگر چلتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی گارڈین کی طرف سے۔ جن لوگوں نے بجٹ پیسے لگا کر اگر شوق کیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا پودا اگر کوئی بھی ہے آپ کے گھر میں اگر سوکھ جاتا ہے تو بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جی رات کی رانی جو ہے مہینے میں کم سے کم اس کو 2 دفعہ سپرے کرنی چاہیے۔ آپ یہ زیادہ ہر سپرے کو یہ پسند نہیں کرتی، زیادہ تر اس کو سپرے ڈائسین پسند ہے، آپ بھی وہی کریں۔ جب آپ نے اس کی کلم لگانی ہوتی ہے جنوری فروری مارچ کے اندر زیادہ تر اس کی کلم چلتی ہے، کلم کا سائز 6 انچ ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اس کو لگانا ہے نمی والی بٹی کے اندر اس کی کلم لگانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ 1 دن اس کو پانی ڈالنا ہے، 2-3 دن اس کو پانی ڈالنا ہی نہیں ہے، چھاں پر اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک پودا ایسا ہے رات کی رانی کا، اس کو فل آؤٹ ڈور لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے، جس جگہ پہ کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو چھاں بھی اگر مل جائے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، پھر بھی یہ چل جاتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں موسم کے حساب سے جو ہے یہ لوگ کمرے میں بھی رکھ لیتے ہیں، گراج میں بھی رکھ لیتے ہیں تو چل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھول آپ نے زیادہ لینے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، گوڈی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ کٹنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو سپرے کا بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے۔ اگر آپ رات کی رانی کے اگر آپ کے شوقین ہیں، اگر رات کی رانی کو اگر آپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں، گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو مٹی جو آپ کو ملتی ہے، اگر بالو مٹی اگر آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، اگر بالو مٹی مل جائے یا کچھ لوگوں کے پاس بالو مٹی کے اندر جو ریت ہوتی ہے وہ بھی اس کو پرابلم کر سکتی ہے۔ جب آپ نے رات کی رانی کے پتے کو بالکل فریش رکھنا ہے،
یہ بالکل اس کے پتے وغیرہ خراب نہ ہوں، بیماری وغیرہ اس پر اٹیک بالکل نہ کرے۔ تھوڑا سا یہ محنت کا کام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو ایک حصہ پکی مٹی لینی ہے، ایک حصہ بالو مٹی لینی ہے، دونوں مٹیوں کو باریک کر کے اگر آپ چھان کے اس کو ڈال دیتے ہیں تو اس کے پتیوں کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا، خوشبو بھی بہترین ہوگی اور پھول بھی زیادہ سے زیادہ اس کو لگیں گے، تو رات کی رانی کا پودا آپ کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بھی لگے گا اور اچھا بھی لگے گا۔ آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔